ڈکی ایک کریکٹر ہے انتہائی، وہ ریئل لائف میں آپ کبھی اسے ملیں تو آپ کو نہیں لگے کہ یہ وہی ڈکی ہے جو ادھر. ایک تھا کہ فیملی ولاگنگ تک تو کچھ چیزیں بہت حد سے باہر ہو رہی ہیں. آپ کو ای کامرس کا الف بے بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے، آپ کو ای بھی نہیں پتا، آپ کیسے یہ بیچ سکتے ہیں؟ اب کراچی کے ایک پوڈ کاسٹر ہے، نام نہیں لیتے، ان کی پوڈ کاسٹ میں جانے میرے پاس ایک، چلے میں نام لے کے بتاتا ہوں، رجب بٹ نانی والا اور ڈکی. رجب نے کہا نا کہ اتو سی فیس ہے، اتو سی، تو لوگوں نے، اور میں ہم تمہارے آپ کے پیسوں سے کوئی امیر نہیں ہو جائیں گے، ہم پہلے ہی بہت کروڑ پتی ہیں. تو لوگوں نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا کیونکہ رجب کو لوگ ہمبلنس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، وہ بڑا ہمبل ہے. کہ اگر آپ ایک انسان کے اندر نعمتیں علامتیں کفر والی دیکھیں، اللہ کے ہاں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو چیزوں پہ پکڑ کر کے ایک بندے کے 10 اچھے پہلو جو ہیں وہ آپ چھپا دیں. پکلی ہم نے دیکھا کہ آغاز میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ تھا اسلامی کانٹینٹ کو لے کے چلنے سے، پھر آپ نے دنیا کو دیکھا اور اپنی روح بدل لی. یہ مزے کا تھا کیا ہے، ماڈرن مولوی. تھوڑی بات کر لیتے ہیں یوٹیوبرس کی، فیملی ولاگرس کی. تو مجھے پتا ہے وہ سارے آپ کے دوست ہیں، لیکن فیملی ولاگنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو نا اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار فلاں فیلڈ کے اندر یا فلاں کے اندر سب سے بیسٹ بندہ کون ہے؟ میں نے کہا جو میرا دوست ہے. اچھا، جو میرا دوست نہیں وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو جائے میں مانتے نہیں اسے. فیملی ولاگنگ کا پوچھ رہی ہوں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا، کیونکہ میری ان سب سے اچھی سلام دعا ہے، گپ شپ ہے، تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں، سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اچھا میں آپ کو ڈکی کی ایک بات بتاتا ہوں. ڈکی ایک کریکٹر ہے، یعنی وہ ایک ایکٹر ہے بیسیکلی. ریئل لائف میں بڑا سنجیدہ، بڑا معصوم اور انتہائی بہترین انسان ہے. ہم نے اکٹھے ٹریول کیا، ٹریول یہ نہیں اکٹھے نہیں کیا، لیکن ہم لوگ ملے سری لنکا میں، پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے گئے تھے. آئی تھنک ایشیا کپ کا کوئی تھا، لاسٹ ایئر کی بات ہے. ایک تو اور جگہ پہ میری اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ ریئل لائف میں آپ کبھی اس سے ملیں تو آپ کو نہیں لگے کہ یہ وہی ڈکی ہے جو ادھر. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ میرا ایک کریکٹر ہے، میں اس کو رول پلے کر رہا ہوں، اور ایز این ایکٹر جس طرح کوئی کرتے ہیں یا، لیکن ریئل لائف میں وہ بڑا اچھا آدمی، اور یہ سب لوگ ہی بڑے اچھے آدمی ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بڑی ہیلپ کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک فقہی مسئلہ ہے، مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل کرنے پتا، میں نے سنا ہوا ہے ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کے اندر نعمتیں علامتیں کفر والی دیکھیں اور ایک اسلام والی دیکھیں تو آپ اسے مسلمان سمجھیں. اچھا آخرت میں ہمارا کیا معاملہ ہے 51 اور 49 کا؟ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ اس بندے نے گناہ کیا سے جہنم میں ڈال دو، نہیں، تولا جائے گا. اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے ہاں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو چیزوں پہ پکڑ کر کے ایک بندے کے 10 اچھے پہلو جو ہیں وہ آپ چھپا دیں. اور فقہی مسئلہ بھی یہی ہے. تو آپ کس طرح کسی ایک دو چیزوں کی بیسس پہ کہہ سکتے ہیں؟ اس چیز کو تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا کہ ایک تھا کہ فیملی ولاگنگ تک، اب بات واش رومس تک آ گئی ہے. مسلم شاور دکھا رہے ہیں، ڈکی بھائی جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ مسلم شاور دکھا کے ایسے چلتا ہے اپنی بیگم کو، وائف کو. میں نے نہیں دیکھا، بہت وائرل ہے ان کا کلپ. پھر واش روم میں آ رہے ہیں، پھر ایک دو آپ کا فان نے بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہا کے وہ باہر نکلی ہیں. اس کا میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں بہت حد سے باہر ہو رہی ہیں ہماری یوتھ کے لیے. اگر کوئی حد سے باہر ہو رہے ہیں تو ضرور وہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس پہ آنسر وہ کریں گے نا، میں تو نہیں آنسر کر سکتا. اب کل میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ فضان میرا دوست سمجھے گا کھانا کھا رہے، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، تو مجھے کہتا کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا پوڈ کاسٹ کیا؟ میں نے کہا جی کیا. اور آپ نے مفتی طارق مسعود کا بھی کیا؟ میں نے کہا جی بالکل کیا. کہتے یار آپ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں. میرا کام نہیں. ہاں نہیں، میں نے کہا میں نے ایک دفعہ 2 دفعہ ریکویسٹ کیا، وہ نہیں بیٹھے. کہتے آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر کا تھوڑا جو ہے وہ موقف اب تھوڑا الگ ہے مفتی طارق مسعود سے، یا جو موقف تھا وہ بہتر ہو چکا ہے؟ میں نے کہا آپ ان سے سوال کریں. کہتے ہیں مفتی طارق مسعود کے ان کے بارے میں کیا رہے؟ میں نے کہا یہ مفتی صاحب سے پوچھیں. میں نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، میں صرف پلے کروں گا، میں نہیں بتاؤں گا. تو نہیں بالکل، میں نے کہا دیکھیں ان کے بارے میں جس کی بات ہے نا، ہم سوسائٹی میں زیادہ اس چیز سے بھی خراب ہوتے ہیں کہ ہم جس کی بات ہے اس سے نہیں پوچھتے، اس کے علاوہ ہر بندے سے پوچھتے ہیں، رائے دیتے ہیں. اب کراچی کے ایک پوڈ کاسٹر ہے، نام نہیں لیتے، ان کی پوڈ کاسٹ میں جانے میرے پاس ایک، چلے میں نام لے کے بتاتا ہوں، نہیں مسئلہ نہ ہو جائے، چلیں آپ نام چلیں، ہاں نام لیے بغیر بتاتا ہوں. پاکستانی انڈسٹری کے بہت بڑے ایکٹر ہیں، میری پوڈ کاسٹ میں آئے، میرے آفس میں آئے، ہماری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی. کہتے ہیں یار حافظ صاحب کراچی کا ایک وہ پوڈ کاسٹر ہے، وہ حالانکہ کہتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، اور وہ انہوں نے اشارہ کر کے کہتے اتنے پیسے ہمیں آفر کرتا ہے، لیکن ہم نے انڈسٹری نے بیک آؤٹ کیا، اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ وہ ذلیل کرتا ہے، وہ اپنے کلپ نکالنے کے لیے ڈسرسپیکٹ کر دیتا ہے. جی جی اچھا، وہ میری بھی اسے اچھی سلام دعا ہے، گپ شپ ہے، لیکن واقعی ان کی چیزیں تھوڑی سی تو وہ انہوں نے ایک گیسٹ کو جو ہے وہ ڈسرسپیکٹ کیا کافی سارا، تو اس کی وجہ سے ایشو بنا. تو میرا الحمدللہ یہ ہے کہ میں جس کو بھی رابطہ کرتا ہوں نا، وہ اگر کسی اور سے پوچھنا بھی چاہیں یا ویڈیوز دیکھ کے بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی سخت سوال نہیں کرتا، اور اگر پوڈ کاسٹ کے بعد کوئی گیسٹ کہے کہ یہ چیز کاٹ دیجیے گا تو وہ کٹ بھی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ تو ہونا چاہیے. اچھا جس نے بھی آپ کے پاس آنا ہے وہ جب چاہے کہ یہ چیز کاٹ دے تو وہ کٹنی چاہیے. اچھا اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ آغاز میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ تھا اسلامی کانٹینٹ کو لے کے چلنے سے، پھر آپ نے دنیا
کو دیکھا اور اپنی روح بدل لی, اور آپ نے پھر کہا کہ سب بھی آئیں, شوبز والے بھی آئیں, بزنس مین بھی آئیں, اور باقی جو فیمس لوگ ہیں وہ بھی آئیں. ایسا تھا؟ دیکھیں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ اگر میرا یہ ذہن ہوتا کہ میں بس بھی پوڈکاسٹ کروں گا, لیکن نہیں, میں تھوڑا سا ماڈرن بندہ ہوں, ماڈرن مولوی ہوں, تو میرا یہ تھا کہ سارے ہی ہوں گے. کیا ماڈرن مولوی؟ تو میرے ذہن میں تھا کہ سارے ہی ہوں گے, شوبز والے بھی ہوں گے, کرکٹرز بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے. پے در پے لگاتار دیکھیں پہلے سراجو لگتے, دوسرے پہ جواد احمد, تیسرے پہ ذیشان روکھڑی سرائکی سنگر. لیکن زیادہ جو آپ کے فیمس ہوئے تھے نا وہ اسلامی والے تھے, یا پھر مجھے ابھی بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ وہی ہیں جو اسلامک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اب دیکھ لیں, میں نے کہا یار میری 200 پوڈ کاسٹ ہیں, 200 میں میری 50 سے کم اسلامک ہوں گی, یعنی 25% بھی اسلامک نہیں ہے. لیکن وہ کیا, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ پراؤڈ کی بات ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو ایسی کون سی شخصیتیں ہیں جن کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, ابھی تک آپ کو نہیں ٹائم ملا؟ ہو چکے, مولانا طارق جمیل صاحب تھے, وہ تو 3 دفعہ ہو چکے, اور بہت اور ایسی پوڈ کاسٹ ہو چکی جو شاید ان کا ایسا انٹرویو ان کا ابھی تک تو نہیں آیا, کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میری ان سے پہلی پوڈ کاسٹ تھی تو وہ مجھے نہیں جانتے تھے. ان کے بیٹے یوسف بھائی میرے دوست ہیں, انہوں نے پوڈ کاسٹ کروا دی, مولانا سامنے بیٹھے, میں نے 1 گھنٹا ان کو, اور میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ جس بندے کے لیے آپ چاہیں کہ کبھی ہاتھ میں لا لیں وہ 1 گھنٹا آپ کے سامنے بیٹھے ہوں, اور آپ اس سے گفتگو. دوسری پوڈ کاسٹ اس کے 7-8 مہینے کے بعد ہوئی. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مولانا مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں کام کیا کرتا ہوں, میں UK میں کہاں پہ رہتا تھا, میرا لاہور میں گھر کہاں پہ ہے. اب یعنی پھر وہ ذرا فیملی ٹرمز بن گئے, آنا جانا شروع ہو گیا, اور ان کے ساتھ سفر بھی کیا. تو اب اس پوڈ کاسٹ میں جو میں نے ان سے کی نا سیکنڈ, جو عید کے موقع پہ لاسٹ ایئر کی تھی, وہ تو پھر سپر ڈوپر. اس میں وہ ہم دونوں ایسے بات کریں کہ جیسے کوئی پرانے, بہت پرانے دوسرے کو جانتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا ایک مقام ہے, مرتبہ, پھر بھی ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اینکر ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کا بہت پیار ہے. وہ بالکل بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. میں تو ان سے نہیں ملی, لیکن میں نے دیکھا بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. ان کے پاس بیٹھ کے نا سادہ سی جو ہم ایک کہاوت سنتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں. تو مولانا طارق جمیل صاحب وہ آدمی ہیں. وہ یعنی دیکھیں نا 70+, اور ہم اگر مجھ سے بھی چھوٹے بیٹھے تو وہ بچوں کے لیول پہ آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ اس طرح اخلاق سے, اس طرح کی انہیں لطیفے, اس طرح کی کہانیاں, اس طرح کی باتیں, نصیحت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بندے کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھا. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ای کامرس سے, کیونکہ آپ بھی ایکسپرٹ ہیں, اور آپ نے بتایا کہ آپ کافی عرصہ اس کی ویڈیوز بناتے رہے, بعد میں آپ پوڈ کاسٹ پہ آئے, ہمیں پتہ ہے اس میں بھی آپ اچھے خاصے ماشاءاللہ پیسے کما رہے ہیں. تو ای کامرس کا ایک کورس ان کی جانب سے لانچ کیا جاتا ہے. تینوں ہیں جو رجب بٹ, نانی والا اور ڈکی. آپ, میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں, اور آپ کی بھی نہیں کر رہی, کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں, اس لیے یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کمپیریزن کر کے کہ ایک طرف آپ ہمیں اپنے گھر کی معاملات دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, ان کا پرسنل میٹر ہے. دوسری طرف آپ کو ای کامرس کا الف بے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ کو ای بھی نہیں پتا, آپ کیسے یہ بیچ سکتے ہیں؟ اچھا, مجھے اس کی پوری ڈیٹیل کرنے پتا کہ وہ ای کامرس کا کورس بیچتے ہیں یا بیسیکلی وہ یوٹیوب کا کورس بیچ رہے ہیں. ای کامرس آن لائن سیلنگ اور چیز ہے. ہاں, اس میں شاپیفائی وغیرہ آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کے بارے میں کہا ہے. اچھا, اگر یوٹیوب کے بارے میں کہا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ان کے پاس نالج ہے, جو وہ پیسہ کما رہے ہیں, جو ان کو اس کی ڈیٹیلز کا پتا ہے, وہ تو ای کامرس کا کورس بیچ رہے ہیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, یوٹیوب کا نہیں بیچ رہے. اچھا, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, اس لیے تو رجب نے کہا نا کہ اتو سی فیس ہے, اتو سی, تو لوگوں نے, اور میں, ہم تمہارے آپ کے پیسوں سے کوئی امیر نہیں ہو جائیں گے, ہم پہلے ہی بہت کروڑ پتی ہیں. تو لوگوں نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا, کیونکہ رجب کو لوگ ہمبلنس کی وجہ سے پسند کرتے ہیں, اور بڑا ہمبل ہے, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے مطلب ایک بڑے تمیز سے لوگوں کی کافی ہیلپ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میں ڈونیشن کرتا ہوں. تو اتو سی فیس میں لوگوں نے کہا کہ اگر تم اتنے امیر ہو تو اتو سی فیس بھی نہ لو, ہمارے لیے 5,000 بہت بڑی قیمت ہے. جب تم بتاتے ہو تم غریب ہوتے تھے اور تمہارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے, یا تمہارے بڑے برے حالات تھے, تو تمہارے لیے اتو بہت زیادہ تھا. اب تم ان غریب لوگوں کو جو کہ بہت مشکل حالات میں گزرے ہیں پاکستانی, ان کو اتو سا فری دے دو. اچھا, اس پہ میں ان سے ہٹ کے آپ کو جواب دیتا ہوں. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہ میں میرا اس سے کوئی تعلق ہے, نہ مجھے انہوں نے کمیشن دینا ہے. تو میں آپ کو اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں 90% وہی لوگ ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور وہ ٹکا نہیں کماتے. تو فون کہاں سے لیا انہوں نے؟ مطلب ان کے پاس کس کے, میں ان سے ہٹ کے کہیں بھی کوئی کورس سیکھنے کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ غریب ہیں, لیکن یہ موجود ہے. اور اس میں سے 90% لوگ ایسے ہیں, میں آڈینس کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ 90% وہ لوگ ہیں جو ساری رات فیک آئی ڈی پہ لڑکی سے بات کرتے ہیں اور اس کو لوڈ بھی کرواتے ہیں. اس وقت پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کوئی بندہ کال کر دے لڑکی کی آواز میں تو وہ گھر پہ پیزا بھی ڈیلیور کروا دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ڈیٹ پہ جا کے 10-15 ہزار روپے بھی لگا دیں گے, اور لڑکی کیا خسرا بھی چلا جائے تو 20,000 روپے دے دیں گے. تو یہ کہتے ہیں 5,000 بڑی اماؤنٹ ہے.
یہ ریئلٹی ہے ہماری سوسائٹی کی, یہ ریئلٹی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے حالات بھی تو آپ کے سامنے ہیں. بالکل, وہ غریب ہے نا جس کے پاس اینڈرائڈ آئی فون ہے ہی نہیں ہے, وہ ہے غریب. ہاں وہ ہے اصل غریب. یہ جو سارا دن یہ جو ہر ہفتے 2,000 کا پیکج لے کے ڈاٹا کنزیوم کرتے, یہ کدھر کے غریب ہے؟ ان کی بات نہیں ہو رہی, غریبوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو نہ میرا پتہ نہ کسی اور کا, ان کے پاس تو اینڈرائڈ فون ہی نہیں ہوتا کسی کو. اچھا, اور دوسری فری کی میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. میں فری میں ٹریننگ کرواتا تھا. 100 بچے آئے نا اگر ایک کلاس کے اندر, تو جب لاسٹ کلاس ہوئی تو 10 بچے ہوتے تھے, اور 10 میں سے بھی ایک بھی کامیاب نہیں ہوتا تھا. پیڈ شروع کروائی, آئے 20-30 لوگ, 20-30 میں سے لاسٹ کلاس تک صرف 2-3 کم ہوئے, اور 2-3 کم ہونے کے بعد جو تھے تو اس میں 50-60-70% سکسیزفل ہوئے. یہ ہمارے سوسائٹی کا پرابلم ہے. آپ ان کو فری میں کوئی بھی چیز سکھا دیں, سکھانے کی کوشش کریں, یہ لوگ نہیں سیکھیں گے, یہ فار گرانٹیڈ لیں گے. پیسے چارج کریں تو پھر وہی چیز میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں, فری میں ٹریننگ دیتا تھا, کوئی رسپانس نہیں تھا, پیسوں کا دیا, سیریس بھی ہوگا اور پیسے بھی کما رہے ہیں. باقی ان کا اپنا میٹر ہے, وہ خود آنسر کریں گے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور ویسے کیونکہ آپ کی بھی ماشاءاللہ بچے ہیں, اب جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے چاہیں گے کہ وہ اس ماحول میں یوٹیوبر بنے, فیملی ولاگنگ, یہ وہ نہیں, میں نہیں چاہوں گا اپنے ذات کے لیے, میں بالکل نہیں چاہوں گا. میں انہیں چاہوں گا, بلکہ میں کسی حد تک مجھے اعتراض بھی نہیں ہے سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا یوز کریں, ہاں یوز کرنے سے. یا اب جیسے میری بیٹی ہے, وہ 5 سال کی ہو, ماشاءاللہ میرے ساتھ جاتی ہے, کچھ پکچرز میں بھی آتی ہے, ویڈیوز میں بھی آتی ہے. کل میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا, وہاں سے اسٹیج پہ لے کے گیا اپنے ساتھ. تو ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں کہ آپ ان کو چھپا کے رکھ دیں, انہیں کہیں جی سوشل میڈیا نہیں, موبائل نہیں. اب یہ دور ہے کہ آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے, آپ ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں, انہیں سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ انہیں ایک بند کمرے میں کنڈی لگا کے نہیں بٹھا سکتے. اور بس ان کے لیے صحیح نہیں ہے, آپ ان کو بالکل انہیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. تو اس لیے ایک لمٹ تک آنے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کی جو اولاد ہے ماشاءاللہ, آپ کی بیٹی اور بیٹا, 2 بچے ہیں. جی اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آئیڈلز یہ ہونے چاہیے ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ڈیلی ولاگنگ والے؟ نہیں, آئیڈلس تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھنے میں کوئی آئیڈلس تو میں چاہوں گا جو ہمارے اصل ہیروز ہیں, جنہوں نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا جو ہے, وہی ہونے چاہیے. ٹھیک. اور آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ کے, ویسے بہت ارلی کویسچن ہے, ابھی تو بچے بہت چھوٹے ہیں, جی جی, تو آپ کا بزنس ہی لے کے چلیں یا پھر جو وہ چاہیں وہ کریں؟ نہیں, جس فیلڈ میں جانا چاہیں. اچھا, ہاں, کیونکہ ہم جب ابا جی پیسہ بنا رہے ہیں, تو جو مرضی چاہو. تو بالکل جس فیلڈ میں وہ جانا چاہیں اپنے خوشی سے, جو اسٹڈی کرنا چاہیں, جہاں پہ دنیا میں جا کے پڑھنا چاہیں, تو میں اس چیز کہوں کہ بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے. اور لیکن یہ بھی نہیں کہ صرف ایجوکیشن پہ لگا دیں, اسکل کوئی نہ سکھائیں. اسکلس کے ساتھ ایجوکیشن, لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ اسکل, میں کہتا ہوں نہیں, پہلے اسکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایجوکیشن بھی آپ لیں, ماسٹر کریں, PhD تک کریں, کوئی نہیں, اچھی بات ہے. سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ کریٹ کریں, بینیفٹ ہوگا آپ کو, ریسرچ کریں گے, پڑھیں گے, آگے لوگوں کو بتائیں گے, تو اور دنیا میں کہیں بھی جا کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ای کامرس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ینگسٹرس کو؟ کیونکہ بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جو ڈگریاں لے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی شاید ولاگنگ کریں گے, فیملی ولاگنگ تو بکے گی, لیکن ان کی نہیں بک رہی. ہر کسی کی لاکھوں لوگ ہیں جو شروع کرتے ہیں, نہیں بکتی, ہر کسی کی فیملی ولاگنگ بھی نہیں بکتی. تو ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, ای کامرس کی طرف آئیں اور کون سے کورسز کریں؟ جو کوئی ایسا آپ پوائنٹ بتا دیں, 3 پوائنٹس جو ضرور کرنے چاہیے ان کو. دیکھیں, سب سے بیسٹ ہے digiskills.pk, ایک ویب سائٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, منسٹری آف IT کی ہے. اس پہ تمام کورسز فری آف کاسٹ ہیں. اچھا, 30 سے 40 کورسز ہیں, ہر طرح کا, ویب ڈیولپمنٹ کا, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, Amazon کا, فری لانسنگ کا, ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ جائیں, فری میں وہ کورس لیں, اور آپ کو پوری سپورٹ بھی ملتی ہے. اگر آپ کو کورس کے دوران کوئی مشکل پیش آ رہا ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں 2-3 اسکل بتاؤں تو میرے خیال ہے ایک اسکل کے اندر کافی ساری آ جاتی ہے, وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ سیکھ لیں, پاکستان میں بیٹھ کے باہر اپنے آسٹریلین, امریکن, کینیڈین کلائنٹ کو سروسز دیں, ان کے فیس بک وغیرہ, ان کے, اب دیکھیں نا جتنے بھی بزنس ہیں, اب دنیا کا کوئی بھی بزنس آتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ویب سائٹ بناتا ہے, فیس بک اور انسٹا کا پیج بناتا ہے, اور اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے, جو اونر ہے جس نے سارا بزنس کیا, وہ خود بیٹھ جائے گا, وہ کہے گا یار کوئی بندہ ہائر کرو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیج کرے. اور وہ اگر امریکہ میں ہائر کرے گا, $5,000 دینا پڑے گا, وہ کیوں دے گا؟ وہ کہے گا یار پاکستانی کو پکڑو جو پاکستان میں رہتا ہے, $500 اسے دو, وہ کام کرے گا. آپ 500 میں کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں, آپ کو 30,000 کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. 500 کا مطلب ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپے. آپ کہیں گے یار مزے ہیں, اور آپ 2-3 کلائنٹ پکڑے تو 3-4-5 لاکھ روپے کمانا کوئی راکٹ سائنس نہیں, کوئی مشکل کام نہیں. اچھا, کلائنٹس پکڑنا ہی مشکل بات ہے نا. کلائنٹ کے اپ ورک اور فائور پہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ جا کر نو ڈاؤٹ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو 16 سال کی ڈگری کے بعد کا جو ٹائم ٹیکنگ ہے نا, آپ 1 لاکھ پہ پہنچیں گے 15-20 سال کی نوکری کے بعد, تو یہاں پہ آپ 1 سال میں پہنچ سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. جیسے بہت زبردست آپ نے یہ بتایا, میرے خیال سے عوام کے لوگوں کے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, کام آئے گا ان کے,
تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 سال پہلے جب یوٹیوب چلا، آپ کا بھی چلا، اور تب جب پیسے آتے تھے تو وہ زیادہ ہوتے تھے. اب ٹیکسز بھی لگ گئے ہیں، اب یہ ہے کہ نیٹ کے مسائل بھی چل گئے ہیں. اگر ہم بات کریں یوٹیوب کی، اگر ہم سوشل انکم کی اگر بات کر لیں کہ جو ہم ڈیجیٹل طریقے سے کماتے ہیں، وہ ای کامرس ہو گیا، یہ جو بھی اس کو نقصان ہوا ہے. انفلیشن بھی پاکستان میں بڑھ گئی ہے، تو آپ کو بھی اس سے فرق پڑا ہے؟ دیکھیں انفلیشن سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں نا ان کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اگر ہم پی کے آر کی بات کریں، پی کے آر 2-3 سال پہلے 160-70 روپے پہ تھا، اب تقریباً 300 روپے پہ ہے، $280-85 $1. تو وہ تو کہتے ہیں یار یہ تو، لیکن ملک کے لیے تو نقصان ہے نا ایونچولی. لیکن ہمیں اس سے ہمارا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کیونکہ اس حساب سے فیول بھی مہنگا ہو گیا، گروسری بھی مہنگی ہوگی، الیکٹریسٹی بھی، ہر چیز مہنگی ہوگی. لیکن ہمارے جو جتنے پہلے پیسے لگ رہے تھے نا منتھلی، ابھی بھی اتنے لگ رہے ہیں جب ہم ڈالرز میں بات کرتے ہیں تو. لیکن جو بندہ پی کے آر میں کما رہا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. جو 50,000 کما رہا تھا، اب چیزیں ساری 1,00,000-1.5 لاکھ تک پہنچ کے مہینے کے خرچے اس کے ہے 50,000 ہیں. اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کریں کہ ڈالرز میں انکم جنریٹ کریں. ٹھیک. تو فیمس ہونے کے لیے یوٹیوب کے لیے ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں؟ کوئی نہیں ہے. اچھا. ہاں میں نے بڑی اللہ کی عطا سے، دیکھیں میں تو بڑا سمپل ہوں اس بات میں کہ اللہ کا کرم ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو گیا یہ. ٹیکنیکلٹیز میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی میں بہت زیادہ میرا لگاؤ نہیں ہے ریسرچ وغیرہ اور کتابوں سے. میری کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی چل جاتی ہے ماشاءاللہ. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے اسٹوڈیو پہ لگائے، اچھی خاصی ریسرچ کر کے گیسٹ بٹھا کے 2-3 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، نہیں وائرل ہوتی. تو یہ بس یہ بھی لک بیسڈ ہے کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر بندہ کرے گا تو نہیں کامیابی. بالکل. لیکن ہاں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کافر بھی اگر محنت کرتا ہے تو محنت ضائع نہیں ہوتی کسی کی بھی محنت. ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت محنت کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر محنت کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جو محنت کرے اور کامیاب نہ ہو. ایسا کوئی بہتر ہے اسمارٹ ورک. ہاں بالکل اسمارٹ ورک بہتر ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام کہ جو اچھا اگر آپ پوڈ کاسٹنگ میں آتے ہیں یا کنٹینٹ کریشن میں آتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا کنٹینٹ اچھا بکتا ہے جس میں آپ لوگوں کے پرابلم کا سلوشن دیں. گڈ. چاہے وہ میڈیکل پرابلم ہے، چاہے وہ کوئی ایجوکیشن کی پرابلم ہے، چاہے کسی کے لیے کوئی باہر اس نے ویزا اپلائی کرنا ہے اس کی پرابلم ہے. تو لوگوں کا جو پرابلم ہے، یہ کنسرن ہے نا، اس کو لیں، اس کا لوگوں کو آنسر دیں. تو وہ ایک اس پہ آپ کو ٹائم تو لگتا ہے چینل گرو کرنے میں، لیکن وہ آپ کی جو ہے وہ صحیح لائل آپ کی آڈینس